تم جا رہے ہو مشرق تو مغرب میں تم کو کیا پتہ کیا ہے؟ تو تمہاری آنکھیں تو مشرق کی طرف ہے. تمہاری آنکھوں میں دنیا کی محبت، اپنی خواہشات، اپنے مفادات. بس زبان سے آقا جی کا نام لیا، تھوڑی بہت نماز پڑھ لی، وہ بھی جب دباؤ پڑا ہے تھوڑا بہت دوشی پڑھ لیا، چلو بھائی کوئی رحمت ہوئی، کوئی حالات اچھے ہوں گے. تو محبت ان سے رابطے اور ان سے تعلق کے تقاضے سے تو کیا نہیں، تو پھر کہاں سے وہ چیزیں سمجھ میں آئیں اور کیسے آئیں؟ وہ تو سمجھ میں جو آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے، کام بنتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو اس کو یقین آتا ہے نا. ہم جو یہ باتیں یہاں بتاتے ہیں کہ تمہارے دین بھی وہ دو جہاں میں تجھے کافی رہنما مان کر دیکھ، تم کو رزق چاہیے ملے گا. تم چاہتے تمہارے عہدے کو نہیں ہٹائے تو ہو جائے گا، نہیں ہٹا سکیں گے، ساری کائنات لگ جائے. وہ حیات النبی سب کچھ دیکھتے ہیں. تمہارے گھر میں مصیبتیں بیماریاں نہیں چھوڑتی، رفع ہو جائیں گے. تم کو رزق کی قید ہے، رزق کی قید سے نکال دے گا خدا. ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم. دیکھو ظاہری حکومت کچھ کہتی کیسے فلاں چیز بند ہے، فلاں چیز ویسے ہے، فلاں چیز کھول دیا، فلاں چیز وہ ہوتا ہے کہ اوپر سے حکومت ہے کہتے بھائی خزانہ ٹیکس لگ گیا، ٹیکس دینا پڑے گا، اب ٹیکس ہٹ گیا ہے، فلاں جگہ پابندی ہے، یہ اوپر سے آتا ہے ہو جاتی پابندی. ہاں ایسے ادھر سے بھی ایسے ہو جاتا ہے، ادھر سے حکومتوں پر ہو جاتا ہے. لیکن آقا جی دخل نہیں دیتے، حکومتیں جان کا کام جانے، ان کا اپنے محبت والوں سے کام ہے، ورنہ دنیا کی حکومتیں بدل دیں. اگر دنیا کی حکومت بدلے پھر کافر مسلمان کا سوال ہے، اچھے برے کا سوال، اس میں دخل نہیں دیتے. کافر ہو مسلمان ہو اپنا جو مرضی کرے، ان کو اپنے محبت والوں سے کام ہے کہ ان کے دین کے بھی اچھے ہونے، دنیا کی بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کے رزق بھی کھلنے چاہیے، ان کی مشکلیں بھی حل ہونی چاہیے. بلکہ جو ان کے بن جاتے ہیں ان کا ادنا آدمی بھی جو آقا جی کا بن جائے، ادنا آدمی بھی کوئی اس کو چھیڑ دے، وہ بن چکا ہو بشرط. ہاں جی اگر بادشاہ نے بھی اس کو چھیڑا نا، اس کی شامت آ جائے گی. اس کو پتہ نہیں تھا یہ آقا جی کا. دنیا میں اگر کوئی کتا کسی کا ہو جائے، کسی وزیر کا، اس کے کتے کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. ایک بڑے آدمی نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اس نے اس کے کتے کو پتھر مارا، پتہ نہیں کہ تم نے کیوں اس کو وہ کتا بیٹھا ہوا تھا وہاں، اس کا کتا تھا. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آخرت بنے، آخرت کیا تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی عیش کرائیں گے، آخرت میں بھی عیش کرائیں گے. صحابہ کو ایسے کہا کہ تم علم کنتم دلالن، بعد میں جب فتوحات ہوئی اور ان کے حالات بدلے، علم کنتم دلالن، تم بھٹکے ہوئے نہیں تھے، فاہداکم اللہ بھی، تم کو خدا نے میرے ذریعے راہ پہ لگایا کہ تم خوش خرم ہو. علم کنتم فقراء فاغناکم، تمہیں کھانا پینا نہیں تھا، کھجوریں کھاتے تھے، فاقے سے مرتے تھے. خدا نے آج غنی کیا، کیسر و کسریٰ کے تاج تمہارے جوتوں میں ہیں، صدقہ محمد میں. آج بھی یہ سب کچھ موجود ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کو چھوڑ بیٹھے، ہم ان کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے ذلت مسلط ہے. تو کیا تمہاری عدد کریں گے، کیا تمہاری ترقیاں کریں گی، کیا تمہاری ٹیکنالوجی کرے گی، کیا تمہاری سائنس کرے گی. یہ سیکھو، وہ سیکھو، یہ سیکھو، کچھ بھی نہ سیکھو، ان سے پیار کرنا سیکھو، سب کچھ سکھا دیں گے. تمہاری زبان خدا کی زبان، جو نکلے گا وہ ہوگا. دیکھا راشن نہیں تھا جی، فوج کو راشن ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ وہ آقا جی کے غلام تھا وہ عبیدہ بن جراح، کہا اچھا راشن کا بندوبست کرتے ہیں. وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، ایک بڑی مچھلی دھڑم سے باہر آ گئی، خود ہی کانٹا لگایا تھا، کیا کیا تھا، اور اتنی بڑی مچھلی 3 مہینے اس کا گوشت ہی کھاتے رہے. دیکھا کہ محمد سے وفا یہ لوح قلم تیرے ہیں، ان کا جو تو ہو گیا اللہ تیرا ہو گیا. جب اللہ تیرا ہو گیا جو بھی کرے گا کر جائے گا تو. زبان تیری زبان خدا
نگاہ تیری نگاہ خدا، جے میں ربا تینوں باہر سمجھاں، میرے اندر کون سمایا، نظر جنا دی کیمیا، نظر جنا دی کیمیا، سونا کر دینے وٹ، کیا سید تھے کیا جٹ، دیکھا نہیں غلام مصطفیٰ تھے وہ، پیشاب کر رہے تھے، کوئی امیر آتا ہے، کوئی سونے کا ٹکڑا دے گیا تھا، انہوں نے بھول گئے تھے، جیسے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں اللہ والے۔ اس نے کہا میں نے بزرگ کو دے گیا تھا کوئی مقدار کا سونا، اور کہا تھا کچھ ادھر لگاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ اور کچھ دیوانے بناؤ، دروازے لگاؤ، ویسے ہی سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ انہوں نے جو سونا دیا تھا وہ کہیں رکھا تھا طاق میں تو یاد نہیں رہا، وہ اپنے تسبیحوں میں لگے رہے، لوگوں کو تسبیح سکھاتے رہے، تو پیشاب کر رہے تھے، وہ آیا ایسے ایسے دیکھ رہا تھا، اس کو دنیا ہی نظر آتی، ہڈی والا ہڈی ڈھونڈتا رہتا، ہڈی کدھر، ایسے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو پڑی، ہم کو تو بھول گیا، تو وٹوانی کر رہے تھے، اس وہ پتھر جو پیشاب سکھانے کا ڈھیلا تھا اس کے سامنے ایسے سونا بن گیا۔ پھر کہا جاؤ وہ فلانی جگہ پر ہم بھول گئے، لے جاؤ اپنا جو لے کے آئے تھے۔ بتاؤ جس چیز کے پیچھے ہم مرتے ہیں دھوتے ہیں ان کے پیشاب میں ہے۔ ہاں کہ محمد سے وفات ہوئی، آپ کو کہ شعر بھاگ جاتے ہیں جی، جو کتنے صحابی کے علاوہ اور واقعات ایسے ہوئے ہیں، اور واقعات شعر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بجلی وغیرہ تم کو شاٹ نہیں مارے گی، بجلی کا جہاں پاور تھا اس نے مغرب میں کہاں ہاتھ سے پکڑا، وہ حیران ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ساری بجلی چلے وہ پکڑ کے کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، ساری بجلی چلے۔ بس بتاؤ، بہت ایسی باتیں ہیں۔ تو مطلب تم ہر کے آج کل پریشان ہے، سستائی ہے، مہنگائی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، گھر میں جن گھس گئے ہیں، بھوت گھس گئے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، یہ سب سے چھڑا دیں گے تم کو۔ بالکل جیسے جنت میں جانے سے پہلے جنت میں تم کو رکھ دیں گے، لیکن بنتے نہیں ہیں نا۔ اب یہ اکثر آتے ہیں، دباؤ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، چلو تسبیحاں بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تسبیحاں پڑھو، مسئلے حل ہو، اس کے سب کو چھوڑ دو، بس دل میں یہی رکھو کہ کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اس کو دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے، مجھے حضرت محمد دے دے، بس۔ پھر دیکھو تمہارے دل میں یہی ہو۔ اب دل میں تو یہ نہیں ہے، زبان میں ہے۔ ہاں جی جیسے شعر لکھ دیا، کوئی کچھ کہے میں محمد کا ہوں، کوئی کچھ کہے میں محمد سے، کہا تو ہے، تم نے زبان سے کہا ہے، تو ہم لوگ کی حالت میری اس کی ایسی تو نہیں، آپ کی ایسی ہے، ورنہ آقا جی کے نام سے اتنی برکتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ پرسوں ترسوں واقعات سنایا تھا، پھر لمبے واقعات ہو جائیں گے۔ اگر ان کا نام مردے پہ لیا جائے، ذات تو چھوڑو، مردے پہ نام لیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ محبت والی تھی، محبت سے درود پڑتی تھی۔ شیخ صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ وضو کرنا ہے اور پانی کا برتن ڈھونڈ رہے تھے، مریدوں کہتے کسی طرح پانی نکالو، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھیں۔ وہ لڑکی وہاں سے گزری، کہا شیخ صاحب کیا پریشانی، کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا ہم نے وضو کرنا ہے، پانی نکالنا ہے صندوق کنویں سے۔ کہا ابھی نکل آتا ہے۔ درود چڑھ کے پڑھ کے تھوکا کنویں، پانی جوش مار کے اوپر آ گیا۔ کہا کرو وضو، پانی جوش مار رہا تھا۔ نام پاک ان کا ہے احمد مجتبیٰ، نام پاک ان کا ہے احمد مجتبیٰ، ہیں وہ مقبول جناب کبریا، ہے وہ مقبول جناب کبریا۔ لیکن اس کے پاس اثر تھا، دل لگا ہوا تھا، فیض آیا ہوا تھا۔
ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں فیض نہیں ہوتا نماز، بس جیسے ایک فرض ادا ہو گیا ہے لیکن بات نہیں سمجھ میں آئی، یہ فرض میں کیا تھا کیا، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی کے اوپر تیر لگا ہوا تھا، نکلتا نہیں تھا، اتنا جسم مضبوط تھا، نکلتا نہیں تھا۔ کہا جب نماز پڑھوں گا، نماز میں کھڑا ہوں گا، تیر نکال دینا۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے خوف سے جسم نرم ہو جاتا تھا، تو تیر نکال لیا انہوں نے نماز۔ تو رات دن ہم بولتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ 100 میں 1% مشکل سے عمل کرتے ہیں، وہ بھی جو تھوڑا لگتے مشکلیں حل ہوں۔ مشکلیں حل ہوں نہ حل ہوں، کیا لینا مشکل ہے؟ بڑی مشکل یہ حل ہو ہم ان کے غلام کسی طرح بن جائیں، وہ چشم پوشی سے کہیں قبول کیا، اور کرتے بھی ہیں قبول، سچا ہو، سچے نہیں ہے نا، تو پھر ایسے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے در پہ کوئی بھی چلا، بھیک تو سب کو مل جاتی ہے، واپس تو کوئی نہیں جاتا ہے، لیکن جو ان سے تعلق اور معاملہ محبت کا وہ تو نہیں ہوا نا۔ ابھی مسائل لوگوں کے حل ہوتے ہیں، تھوڑے بہت سکون ملتے آتے ہیں، لیکن جتنے دکھ ہوتی اتنے کل ہوتی۔ اس کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لڑکی بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، فیکٹری بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، اللہ رسول بھی چاہیے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو وہی چاہیے جو مزاج یار میں آئے۔ عشق میں نہ سردیاں نہ گرمیاں، مجھے سود و زیاں سے کیا۔ تو اللہ کرے ہمارے دل ایسے ہو جائیں، یہ ہم کہتے ہیں، اور کچھ نہیں کہتے۔ پھر تم کو کچھ ضرورت نہیں اپنے لیے بندوبست کرنا، تمہاری سوچ سے باہر تمہارے سارے بندوبست کرا دیں گے، حال مستقبل کے سب بندوبست تمہارے موجود ہیں۔ تم کو کیا چیز ضرورت ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے نہیں ہونا، وہ سب کرا دیں گے، بلکہ تقدیر میں بھی جو ہونا نہ ہونا اس میں بھی تبدیلی کرا دیں گے۔ بھائی میری سنو، ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب آپ کی مرضی ان کے بنو نہ بنو، باتوں تک تم سبھی ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ان کے بننے کا مسئلہ کہ بس ایسے ہی چلنا ہے، ایسے ہی مرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، جو کہیں گے ہم نے ویسے، ہم نے مفاد کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، جو وہ چاہتے ہیں وہی کرنا ہے۔ اس صحابی کی طرح، آپ ایک صحابی کے گئے، اس کی قسمت جاگی ہوئی تھی، پہلے بھی اس سے آپ کو بات چیت ہوئی تھی، پھر اتفاق ہوا آپ اس کے گھر میں گئے، دیکھا کہ نفلوں پہ نفلیں پڑھ رہا ہے، آقا کا نفلیں پڑھتے نفلیں ہی پڑھ، جو آقا کہتے تھے وہ کرتے تھے، ماتھا بھی گھسا دیا، اپنا زمین بھی گھسا دی۔ آپ نے کہا یہ کیا تم نے کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ نے جو فرمایا ہے وہی کر رہا ہوں، نفلیں پڑھتا رہتا ہوں اس جگہ میں۔ تو جس کا مفہوم تھا، کہا یہ سب تم نے کیا تو اس کو یہ قبول نہیں ہے۔ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے قبول کو نہیں دیکھا ہے، قبول ہو یا نہ ہو، آپ نے کہا ہے میں نے کرنا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے، کہا سب قبول ہے، کیا قبول ہو نہ ہو، بس آپ نے کہا ہے نا، ہم نے کرنا ہے۔ وہ دل کہاں سے لاؤں، وہ دل کہاں سے لاؤں، جو انہیں پسند آئے، وہ دل کہاں سے لاؤں، وہ دل کہاں سے لاؤں، جو ان کو پسند آئے۔ لیکن ایک بات مجھے اپنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، تم فیصلہ کرو، جو میرے دل میں جاگی ہے بلے بلے، اوہو آہا ایہی ہو، یہ مجھے بڑے اس پہ بڑا خوش ہوں کہ اس چیز کے پیچھے لگا ہوں، کچھ ملی ہے نہیں ملی ہے، یا ملی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا ہے، یا مجھے بتایا نہیں جاتا ہے۔ 24 گھنٹے قرآن کی قسم، خدا دی قسم، رب دی سو پریشان رہتا ہوں کہ مجھے محبت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں، لیکن یہ فیصلہ کیا ان کے بغیر جینا نہیں ہے، ان کے بغیر مرنا نہیں ہے، وہ ویکھے نہ ویکھے اس نے در ہی مرنا، یہ فیصلہ کیا ہوا۔ تو اس میں جو میرا ساتھ دیں تو وہی فیصلہ کر لو، یہی کام کرنا ہے۔
پیٹ پوجا دوسرا تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا دنیا میں، لیکن دھیان سارا ادھر ہی رکھنا ہے. اس دے در مریو ویکھے یا نہ ویکھے. ویکھے یا نہ ویکھے کیوں کہیں ہم؟ یہ اس لیے کہ اس قابل نہیں، پلیت ہے، پلیت ہیں، لیکن امید ہے تقاضا کرم کبھی کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑے گا. آئے 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 بھائی کچھ کرو اللہ، کچھ کرو، مرنے سے پہلے سب کچھ چھوٹ جائے، ان کا دامن نہ چھوٹے. واللہ میں ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ